اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی عظمت اور بڑی قدر ہے، اور ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اور کی ہوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی مقبول، محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایسے مبارک دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نصیب فرمائے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک دنوں اور راتوں کی قدر کریں، اور ان دنوں اور راتوں کو اللہ کی یاد میں، ان کی عبادت اور ان کی اطاعت میں لگائیں، اور ان دنوں میں گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ احادیث مبارکہ میں ان دنوں کی خاص فضیلت آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کو سنیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر ان میں سے کوئی چیز بھی بچا کر واپس نہیں لایا، یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اور شہید ہو گیا، تو اس شخص کا یہ عمل ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل ان ایام میں، ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات۔ اس حدیث کے اعتبار سے ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں پڑھی ہوئی نمازیں ان دنوں کی نمازوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں رکھے ہوئے روزے ان 10 دنوں میں رکھے ہوئے روزوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، تسبیحات، درود شریف اور تلاوت قرآن کریم اور جو بھی نفلی اعمال ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کیے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنے اعمال اور نفلی عبادات پسندیدہ ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب عمل محبوب ہوگا، لازمی بات ہے عمل کرنے والا بھی محبوب ہوگا، لہٰذا جو شخص
ان 10 دنوں میں زیادہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ دے گا، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور اہتمام کرے گا۔ وہ تھوڑے عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا محبوب اور مقرب بن جائے گا۔ ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور ان کی اطاعت میں اور نیک کاموں کو انجام دینے میں ہم اس طرح سے ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایام غفلت اور لاپرواہی میں اور سستی میں ضائع ہو جائیں، جو کہ پوری ہم قوم جو ہے ہم سستی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موسم کو، جو ایک خاص موسم ہے اس کو لوٹنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ پھولوں سے خوشبو آ جائے، ان کی خوشبو کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم ان پھولوں کے آس پاس ہوں گے۔ اگر کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو گلشن کے پھولوں کی خوشبو کا کیا پتہ چلنا ہے؟ تو اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ اکبر، کہ دوڑ لگاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوڑ لگاؤ۔ تو ان دنوں میں ہمیں دوڑ لگانے والا معاملہ کرنا چاہیے اعمال کے اعتبار سے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ رحمت کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں، اور ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں کسی اور دن کیا ہوا عمل اتنا محبوب نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح اور تمہید کثرت سے کیا کرو۔ لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، ان سب کے سردار یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا یہ دن بھی سب سے زیادہ عظمت والے اور ان ایام میں کیا ہوا عمل بھی سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور یہ 4 کلمات تمام کلمات کے سردار ہیں اور عظمت والے ہیں، اس لیے جو شخص ان کلمات کو ان دنوں میں کثرت سے پڑھے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے سردار بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بن جائے گا، کیونکہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ اب احد پہاڑ مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی عمل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ہم میں سے ہر آدمی احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ عمل کتنا ہلکا کہ 1 منٹ یا 2-3 سیکنڈ کے اندر آدمی سبحان اللہ ادا کر لے اور آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال میں پہنچ جائے گا۔ کس قدر آسان کام، کس قدر بڑا اجر ہے، اور اس سے یہی لگتا ہے جیسے رمضان کریم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اللہ نے اس لیے رمضان کریم عطا فرمایا ہے امت محمدیہ کو کہ وہ اللہ کے رسول کی امت کو بخشنا چاہتے ہیں،
تو یہاں پہ بھی بالکل وہی نظر آتا ہے کہ بخشش کے بہانے بہا دیے کہ چھوٹے سے اعمال، ذکر و اذکار، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ یہ کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بہت یہ کلمات ہلکے ہیں اور میزان اعمال پہ بہت وزنی ہیں اور اللہ کو بہت محبوب اعمال ہے یہ۔ تو لہٰذا ایک انسان کے لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ان کی کثرت کرنی چاہیے کہ اس قدر کثرت کریں کہ بے دہانی میں ہماری زبانوں سے یہ جاری ہو جائے۔ اسی لیے جو فضائل پر مبنی احادیث ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے 100 عربی غلام اللہ کے لیے آزاد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جس شخص نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر جو سامان ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اس کا وزن ہوتا ہے، اس کے ساتھ راستے میں جہاد کے لیے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ کس قدر آسان ہے، لیکن اس کا ثواب کتنا عظیم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ گویا کہ ہم نے کوئی محنت ہی نہیں کی، ہم نے کوئی پیسہ ہی خرچ نہیں کیا، لیکن ثواب اتنا عظیم مل گیا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے ہوں اور وہ قبول بھی ہو گئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں دیتے تو ہیں، لیکن ہم اس بات کا گمان رکھ سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے بھی کہ نہیں، لیکن یہ کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبول بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ 100 اونٹ کی قربانیاں آج کل کون کر سکتا ہے؟ اگر ایک مرتبہ کسی نے کر لی تو ہر سال تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اکبر کی ایک تسبیح تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں ہم، اس میں کوئی ایسی بڑی اور مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ سب کچھ کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، دل و جان سے اللہ کی طرف راغب ہو کر، تو پھر یہ سونے پہ سہاگا والی بات یہ ہے کہ ایک ثواب تو مل گیا، لیکن اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو نور علی نور یہ بن جاتے ہیں کلمات۔ تو کوئی عمل بڑا ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اس میں پوشیدہ ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہم پھر اس سوچ میں نہیں جائیں گے کہ عمل بہت بڑا ہوگا تو قبول ہو جائے گا۔ نہیں، جہاں اللہ اس کو قبول کرنا چاہے تو وہ عمل مقبول۔ تو لہٰذا کوئی عمل بڑا بھی ہو، مقبول بھی ہو، یہ بات آسان نہیں ہے، لیکن 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے پر 100 اونٹ کی مقبول قربانی کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس طرح 700 قربانیوں کا ثواب عطا ہو گیا۔ کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے اس کا۔ تو اس میں اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ بندہ بھی جو کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں قربانی کیسے کروں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اگلی چیز کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو خلا ہے وہ اس ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان چاروں کلموں میں یہ کلمہ سب سے زیادہ عظیم ہے اور یہ کلمہ سب کا سردار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا اور ان پر عمل کرتے رہنا، اور 2 باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ اور پھر فرمایا، ایک یہ کہ شرک سے بچنا، اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ تکبر سے بچنا۔ تکبر بری بلا ہے، اس لیے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور بہت سنگین گناہ ہے۔ اور 2 باتوں پر عمل کرنا، ایک یہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، دوسرے یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا۔
پھر اس کلمہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اس کلمے کی عظمت اس مثال سے سمجھو کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا ایک گول کڑا بنایا جائے اور پھر یہ ایک کلمہ اس کڑے پر رکھا جائے تو وہ کڑا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ٹوٹ جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کلمہ، اتنا وزنی کلمہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کلمے کو پھول کی پتی سے زیادہ آسان کیا ہوا ہے، اور جنت کے حصول کو کتنا آسان کیا ہوا ہے کہ ہم جب چاہیں اپنی زبان سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، نہ زبان تھکے اور نہ ہی وقت زیادہ خرچ ہو اور نہ پیسے خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ اور فکر دے دی کہ ہم اپنی زندگی کی تمام تر قیمتی گھڑیوں کو اللہ کی یاد میں گزاریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کثرت سے ان دنوں میں پڑھتے رہیں اور اہتمام کرتے رہیں۔ سال کے جو افضل ترین ایام ہیں، ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن پورے سال کے افضل ترین دن ہے۔ نہ رمضان کا پہلا عشرہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی آخری عشرہ۔ یہ بڑی بات ہے، کیونکہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، روزے ہیں، تراویح، اعتکاف، پھر لیلۃ القدر، پھر یہ کیوں افضل ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اسلام کے 5 ارکان ان 10 دنوں میں ہماری طرف ایک ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا رکن توحید ہے، وہ کلمے کی صورت میں مسلمان اقرار کرتا رہتا ہے۔ دوسرا نماز ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ پڑھنے والے تو اہمیت کو سمجھتے ہیں، نہ پڑھنے والوں کے اللہ ہدایت دے۔ تیسرا رکن روزہ ہے، تو کوئی بھی مسلمان عام دنوں میں بھی جب مرضی چاہے نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ، جس سال کے جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور وہ رقم زیادہ ہے تو پورے سال میں وہ پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ پورا سال جو ہے اس کو نکالتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح 5واں رکن حج ہے، اور وہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے یہ دن مخصوص ہے۔ اسی لیے پہلے عشر ذوالحجہ کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اسلام کے 5 ارکان اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بڑھ گئی باقی مہینوں سے۔ جو فضیلت رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو حاصل ہے، وہ فضیلت دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو حاصل ہے۔ جیسے رمضان میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں اجر و ثواب میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، بالکل ذوالحجہ کے اس عشرے میں بھی کی گئی نیکی اجر و ثواب میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں ایک نیکی کے صلے میں 10 نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے، مگر اس عشرے میں ایک کے صلے میں 70 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ فرضوں کو ادا کرنے کے بعد نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت، نماز، صدقہ، وظائف، درود شریف، نفلی روزے، سب میں کثرت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور گناہوں سے روکنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ بٹانا، گناہوں سے روکنا، توبہ کرنا، ان تمام اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم بہت اہتمام کرتے 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 سنتوں سے ہٹ کے کسی اور طرف نکلتے ہیں، جو کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور لوگ کئی دفعہ ایسے ہلکان ہو جاتے ہیں کہ ذوالحجہ کے 3 دن میں ہلکان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اتنا ہی مجاہدہ ہوتا تو رب کریم حجاج کو فرماتے کہ جو عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ ہے، اس میں فرماتے کہ تم روزہ بھی رکھو، تم عرفہ بھی، عرفات میں بھی جاؤ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ان مصروف دنوں میں حجاج روزے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے بدنی اعمال، جو بدنی عبادات ہیں، وہ بہت مشقت والے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے اس عرفے کے روزے کو رکھا گیا ہے جو لوگ حج کرنے نہیں جاتے۔ لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کرو، ہم وہ کریں،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بہت کچھ بتا دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کمی نہیں ہے، بہت کچھ، کثرت، ہر چیز میں کثرت کریں۔ لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں کہ اس طرح کرو، یوں لے کے جاؤ تو یہ بھی کرنا ہے، اور بعض ایسے کلپس آتے ہیں یوٹیوب میں کہ گھر مل جائے گا تو تم یہ کر لو، بنگلہ مل جائے گا تو تم یہ کر لو، درختوں کا باغ مل جائے گا تو تم یہ کر لو، گھر کا سامان آ جائے گا تو تم یہ کر لو، اور بچہ تابع دار بن جائے گا تو تم یہ کر لو۔ اور ہماری معزز مائیں اور بہنیں انہی وظیفوں کو رٹتے رٹتے ہلکان، اللہ کہیں کھو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھو گئے، اور آخرت کہیں نکل گئی، اپنی ذات جس کو اللہ سے جوڑنا تھا وہ کہیں کھو گیا، اپنی ذات کو بلا دیا، اللہ کو بلا دیا، رسول اللہ کو بلا دیا، بس رٹ رہے ہیں کہ آج ایک دن ہو گیا، آج دوسرا دن ہو گیا، آج تیسرا دن ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنی کوئی آسانیاں رکھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے تو تم مناؤ، سارا خزانہ میرے ہاتھ میں ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی کنجیاں اے میرے بندو میرے ہاتھ میں ہیں۔ بدیع السماوات وہ ہے، رب السماوات وہ ہے، خالق السماوات وہ ہے، رازق السماوات وہ ہے، سب کچھ علیم بذات الصدور وہ ہیں، اور ستار العیوب وہ ہیں، غفار الذنوب وہ ہے، علام الغیوب وہ ہے، سب کچھ وہ ہیں۔ اور کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے خزانوں میں رکھا ہے۔ اللہ کو منائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، نیک بنیں گے، اپنے آپ کو سیدھا کریں گے، اپنے دل کو جوڑیں گے اللہ کی ذات کے ساتھ، تو پھر سب کچھ ایسے ہی مل جاتا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ملتا تو اللہ کی حکمت ہے۔ کس نے کہا کہ دنیا میں اس لیے ہم آئے ہیں کہ سارا کچھ مل جائے گا؟ مومن کا گھر دنیا کا بھی ہے، مومن کا گھر تو جنت ہے، وہ تو جنت کے لیے محنت کرنے آتا ہے۔ جیسے ایک گھر کوئی بناتا ہے، اس کے لیے اینٹوں کا اور ریت کا اور سریے کا اور بہت کچھ چیزوں کا اہتمام کر کے اپنا گھر بناتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے۔ تو ایک مومن کا گھر کیونکہ آخرت میں ہے، اور وہ یہاں نیکیوں کی صورت میں ٹکڑے جوڑ رہا ہوتا ہے، ٹکڑے جوڑتے 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 وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جنت میں میں تو مثال کے طور پہ، کیونکہ وہاں تو آخری جو جنتی ہے اس کو زمین اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے گی۔ لیکن ایک بندہ پوری زندگی محنت کر کے کہتا ہے یا اللہ میں نے تو 10 مرلہ لے ہی لیا ہے جنت میں، یا اللہ میں نے تو ایک کنار لے ہی لیا ہے، اللہ میں تو مربوں کا مالک بن گیا، اللہ میں تو مربوں کا مالک بن گیا، اللہ میں تو جنت الماوا کی مالک بن گئی۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ کیا ایک مومن یہ نہیں کہہ سکتا جب اس کا سب کچھ اللہ کے لیے، جب اس کا سب کچھ اللہ کے لیے؟ تو یہ اعمال، اپنے اعمال کو درست کریں ہم۔ یہ دن اللہ نے اس لیے دیے ہیں ہمیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ رمضان المبارک میں کوتاہیوں کا شکار رہے ہوں اور ایسے اعمال نہ ان سے ہو گئے ہوں، کچھ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ مسائل کی وجہ سے، کچھ اور کئی پریشانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے مزید 10 دن دے دیے کہ 30 وہ تھے، 10 یہ کر کے اللہ پاک نے 40 دن دے دیے کہ میرے بندو تمہیں تو پشیمانی تھی، تم تو نادم تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کچھ نہ کر سکے، رمضان تو چلا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا چلو میری طرف سے مزید یہ بونس کے طور پر یہ 10 دن اور لے لو، بس اب تو اعمال کرو، اب تو قبلہ سیدھا کرو، اب تو پورا سال جو بیچ کا ہے اس کے لیے تیاری کرو، ایسی اپنے آپ کو ٹرین کرو، ایسی ٹریننگ ہو جائے ان 10 دنوں میں کہ اگلے سال رمضان تک تم میری بندگی میں، میری بندگی کے راستوں پر ہی چلتے چلتے اگلے رمضان سے ملو، اور اگر زندگی نہیں ہے مجھ سے ملو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان دنوں میں ان کلمات سے رطب اللسان رہنا چاہیے، ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دن بڑے خاص ہیں۔ سمجھ لیجئے جنت کی تیاری کے دن ہیں کہ کوئی جنت میں اپنے لیے کہاں جگہ بناتا ہے، جنت الماوا میں یا کہ فردوس میں۔
اللہ کی رضا اور قرب کی کس منزل کو طے کرتا ہے، یہ اس کی محنت پر منحصر ہے. وہ جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی مل جائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بازار میں جاتے تھے اور بلند آواز میں یہ تکبیریں، ان تکبیروں کا، ان تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو تاکہ لوگ بھی یہ تکبیرات پڑھے تو ان کو دیکھ کر وہاں پہ جو لوگ ہوتے وہ بھی پڑھتے ہوتے تھے. اس لیے بخاری شریف میں ہے امام محمد بن علی بن حسین، یہ امام باقر کا نام ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، جو امام جعفر کے والد تھے. امام باقر کے بارے میں ہے کہ وہ نفلوں کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان دنوں میں. یعنی سنتوں کے بعد بھی، جیسے 5 دن ہم فرضوں کے بعد ان کو پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا فرماتے تھے کہ وہ سنتوں کے بعد بھی فرائض کے علاوہ ان تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے. جتنا زیادہ، جتنا گڑ ہو اتنا میٹھا، تو وہ زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ زیادہ اللہ کی رضا مل جائے. تو حدیث پاک کی کتابوں میں 3 طرح کی تکبیرات ملتی ہیں. تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ تابعین سے ثابت ہیں. ایک، صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی تکبیرات ہیں، یہ بھی تکبیرات عید، یہ بھی بلند کر سکتے ہیں. اور دوسری تکبیرات مشہور بھی ہے اور وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر بھی، یہ تو مشہور ہے، اور یہ تکبیر بھی ملتی ہیں تیسری کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت تسبیح ہے. صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا. تو یہ بھی بہت خوبصورت دعا بھی اور تسبیح بھی. تو ثنا کے طور پر بھی اس کو پڑھنا سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ بھی اس کو پڑھنا سنت ہے. تو جب یہ دن نصیب ہو جائیں تو 1 سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات پڑھنی چاہیے. قرآن پاک کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب 30 دن مکمل ہو جائیں، 30 دن کا عدد مکمل کرو. جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو، یعنی ذی الحجہ کے شروع سے. جب یہ موقع نصیب ہو جائے تو ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر 13ویں دن تک تکبیرات کو اپنی زبان پہ جاری رکھنی چاہیے. دن ہو کہ رات، گھر میں ہو کہ باہر، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ممکن ہو وہاں ان تکبیروں کو اپنی زبان پر جاری کیا جا سکتا ہے اور اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں معلوم ایام میں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے. یعنی 10 دن وہ اور ایام تشریق 11، 12 اور 13. ان دنوں میں اللہ کی کبریائی کو بیان کیا. اس کو بیان کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ابو داود کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کے اس دن کو امت کے لیے عید قرار دے دوں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، وہ بھی کسی نے دے دی ہے، میں غریب ہوں،
اس کا میں دودھ استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! کیسا جذبہ ہے کہ کچھ ہے نہیں پھر بھی حاضر ہے۔ اور ہم تو پہلے ہی سوچ بنا لیتے ہیں کیونکہ میں صاحب نصاب، میں صاحب ثروت اور صاحب حیثیت نہیں ہوں، مجھ پر تو واجب ہی نہیں ہے، تو میں تو دینے والوں میں شامل ہی نہیں ہوں، مجھے تو دینا چاہیے۔ یعنی یہ ہماری سوچ ہے کہ جو ایک شرعی ایک ہوتا ہے نا، ایک ضابطہ ہوتا ہے اور ایک رابطہ ہوتا ہے۔ ضابطے میں اور رابطے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ضابطہ جو کہا گیا وہ طریقہ، وہ شرعی معاملات، اور ایک ہوتا ہے رابطہ کہ اس کا اللہ سے رابطہ کتنا ہے۔ تو جتنا رابطہ ہوتا ہے، جیسے وہ والا حساب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں نکالنے والا، تو ایک صحابی گئے جو کہ بوڑھے صحابی تھے، وہ کسی یہودی کے باغ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور کوئی کام تو نہیں آتا، میں ڈول سے کنویں سے پانی کھینچ لوں اور اس مزدوری پر مجھے آپ کچھ مقرر کر دیجئے۔ تو انہوں نے وہ ڈول کھینچ کے تو ان کو کچھ مٹھی بھر کھجوریں مل گئی، تو وہ یوں کھجوروں کو اپنی جھولی میں بھر بھر کر دوڑ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ حاضر ہے میری طرف سے۔ اور ایسا جذبہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ایک صحابی گھر جا کے روتے رہے کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے صدقہ کرنے کو، میں کیا کروں؟ تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے، اور یوں معاف کر کے چلے گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے یہ صدقہ کیا رات کو؟ تو سب خاموش ہو گئے اور آخر کار انہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ تو صدقہ کرنے ہمارا اصل میں بہت تنگ دل ہو گئے ہیں ہم۔ صدقے کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، بس بندہ دینے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرے۔ دینے والا ہاتھ اللہ کو پسند ہے۔ تحفہ بھی دے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دے، ایک مسواک دے دے، مسواک چھوٹا تحفہ نہیں ہے، ایک تصویر دے دے، دینے والوں میں شمار کرے خود کو۔ آپ کے گھر میں جتنا آپ کا کھانا ہے اسی میں سے دے دے، کوئی بہت مرغ مسلم بنا کر ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں وہ کسی کے کام آ سکتے ہیں، وہ دے دے، پرانے جوتے ہیں وہ دے دے، نئے ہیں وہ دے دے۔ دینے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا، اللہ کو پسند آتے ہیں دینے والے لوگ۔ تو لہٰذا وہ صحابہ کرام کا جذبہ ہوتا تھا کہ دودھ دینے والا ایک ہی جانور۔ تو ہم تو ایسے میں روتے ہیں کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں، میرے اوپر تو واجب ہے ہی نہیں، میں کیسے کر۔ لوگ ایسے ہوتے تو وہاں پہ ذکر ہوگا کہ قربانی بھی، وہاں پہ بھی ایک رابطہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ مجھ پر قربانی فرض ہے، پوری فیملی کی طرف سے اگر ایک بندہ قربانی دے دے کیا ادا ہو جائے گی، کیا جو ہے اس کی کیا صورت ہوتی ہے، جانور اگر یہ کر لے تو ہوگا۔ وہ بھی محبتوں کی بات ہے، وہ بھی اللہ کو محبوب ہے خون بہانا ان دنوں میں۔ بندہ اس محبوبیت والے اعمال کو دیکھیں کہ اللہ کی رضا کتنی ملتی، یہ نہ دیکھیں کہ مجھ پر واجب ہے کہ نہیں ہے۔ ہم واجب اور سنتوں اور فرائض کو دیکھ کر نا اللہ سے دور ہو رہے۔ وہ شریعت کے وہ احکام ہیں، لیکن شریعت کے احکام میں داخل ہونے کے بعد بھی بہت ساری منزلیں ہیں جن کو ہم نے طے کرنا ہے، بہت سارے سٹیپس ہیں، کہ بہت سارے گریڈز ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ایک بندہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک کسی نیب میں کسی چلا گیا جی انویسٹیگیشن آفیسر ہے، پھر اس کے بعد اس کا گریڈ بڑھتا ہے، پھر ایڈیشنل ہے، پھر ڈائریکٹر ہے، پھر چیئرمین ہے، پھر ڈی جی ہے، پھر یعنی اوپر سے اوپر، تو یہ گریڈز ہوتے ہیں نا۔ تو بالکل ایمانداروں کے لیے بھی اللہ نے گریڈز رکھے، اسی لیے تو فرمایا بار بار ہدایت کی دعا مانگو۔ تو اعمال میں بھی ترقی کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کل کو کر رہے تھے آج چھوڑ دیا، رمضان کو کر رہے تھے تو ذی الحجہ سے پہلے چھوڑ چکے، اب ذی الحجہ کو کر رہے ہیں، ذی الحجہ کے بعد چھوڑ چکے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے انوالو ہیں، کیونکہ جو انسان عملی طور پر چل پڑا ہوتا ہے نا، بے دہانی میں بھی اس کے وہ اعمال ہوتے ہیں، ورنہ تو پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، تو ہم بھی یہ جذبہ اپنائیں، ہم بھی اس جذبے سے خود کو سرشار کریں، کوشش تو کریں، محنت تو کریں۔ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، اگر سکہ بھی ہے، اگر 10 روپے کا سکہ ہے
اگر 50 روپے ہیں، اگر 100 ہے، اللہ کو ہم کہہ دیں کہ رب کریم میری حیثیت اتنی ہے لیکن میں تیری بندی ہوں، میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو نے مجھے یہی دیا ہے تو یہی قبول کر لیجیے۔ تم دینے والے بنے نا۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اس کیٹیگری میں ہوں تو میں تو صرف مانگ سکتا ہوں، میں دے نہیں سکتا۔ ہم دینے والوں میں بنے، ہم دینے والوں میں، کم ہے کم میں سے دے دے، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس موقع پہ، فرمایا تم اسے ذبح مت کرو، تم عید کے دن اپنے بال، ناخن اور مونچھے کاٹ لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا، اللہ کے ہاں تمہاری مکمل قربانی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، جو ان کا جذبہ تھا اس سے بڑھ کر اللہ کا عطا ہوا۔ تو ہم بھی عید کے دن اس پر عمل کریں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان اعمال کا اہتمام کریں جو بتائے گئے ہیں کہ نیلز کے بارے میں بتایا گیا، بالوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو نہ کاٹنا، حاجیوں کی طرح کا حلیہ بنانا، اور اس دن جو ہے عید کے دن اپنے آپ کو ان سے پاک کر کے نکالنا تاکہ وہ فیلنگز ہمیں بھی آ جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس حج کا ثواب بھی اپنے رحمتوں سے عطا فرمائیں گے، قربانی کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے جن کے بس میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ تو روز یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، روز صبح و شام جہاں پہ موقع ملے، ہر نماز کے بعد بھی اہتمام کر سکتے، اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ تو ان 10 راتوں کی اہمیت اور فضیلت بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 ایام کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں ہر رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ شب قدر کی عبادت جو کہ ایک دن میں شب قدر کی جو ایک رات ہے 10 دنوں میں، وہ ہمیں ایک رات اللہ جس کو نصیب فرمائے اس کو اس قدر زیادہ ثواب۔ تو لہٰذا 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، گویا کہ ایک شب قدر میں عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، اور شب قدر رمضان میں ایک ہوتی ہے، اور وہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ دائر رہتی ہے، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اس طرح 10 راتیں شب قدر کی عبادت کی مل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس سے ان راتوں اور دنوں کی عظمت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے گا، اس قدر اس کی عظمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں رکھ سکتے، وہ تو عید کا دن ہے، باقی 9 دن رہ گئے، اگر ان کی قدر کر لیں تو یہ دن کم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہر شب قدر است، یعنی ہر شب قدر ہے اگر اس کی قدر پہچانے تو ان ایام میں ایک روزے پر جو صرف عرفہ کا روزہ ہے، 1 سال کے روزوں کا، ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک روزے پر۔ اللہ تو کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ تو جو عورتیں، جو خواتین، ہماری معزز خواتین ایسی ہیں جن کے ذمے قضا روزے باقی ہیں، وہ ان ایام میں قضا روزے بھی رکھ لیں اور ان ایام کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت بھی کر لیں، تو انشاءاللہ قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس نیت کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح عمل پر ثواب عطا فرماتے ہیں اسی طرح صحیح نیت پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جن کے ذمے روزے قضا نہیں ہے وہ نفلی روزے رکھیں، اور جو بالکل ویکنس کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ایک روزے کے ساتھ دوسرا ملانا چاہیے، کیونکہ جیسے بتایا نا ایک روزہ جیسے منع کیا گیا ہے، تو ایک روزے جیسے 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے ساتھ ایک پہلا روزہ بھی ملانا چاہیے۔ ان ایام کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس کے ذمے قربانی ہو وہ 1 ذی الحجہ سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔
اور اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس لیے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، مطلب وہ مالدار نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی قربانی کرتا، تو اس کے لیے یہ طریقہ لکھا ہے۔ اور بعض روایتوں سے اس کی تائید بھی آئی ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹے گا تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناخن اکھڑ گیا، میرے خود اپنے ساتھ یہ ہوا ہے، ناخن اکھڑ گیا، اب ظاہر اس کو لٹکا کے تو نہیں رکھ سکتے نا کہ اب اس کو لٹکا کے 9 دن چلنا ہے، تو ظاہر ہے اس کو پھر، کیونکہ یہ سنت ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے نا، وہ تو انسان مجبور ہے، اب یہ نہیں کہ اس کو لٹکا کے 9 دن تک چلائیں، اس کو باندھ کے رکھیں، لیکن کرنے کا ثواب ہے، اور جن کے اوپر واجب ہے وہ تو بالکل اس کا اہتمام کریں۔ اور اب یہ عام روزے کا 1 سال کے برابر اللہ پاک اجر دیتے ہیں، اور 9 تاریخ کے روزے کی ایک خاص فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی 9 تاریخ کا روزہ آنے والا ہے، اس کو رکھنے کا ہم اہتمام کریں گے، اس کے علاوہ دوسرے ایام میں بھی جس قدر جن کی ہمت ہے جو رکھ سکتے ہیں وہ اگر اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ کی رات اور 9 ذی الحجہ کی رات، یہ دونوں بڑی بابرکت راتیں ہیں۔ عید الاضحیٰ کی راتوں کو تو یہ فضیلت ہے کہ جو شخص عید الاضحیٰ کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن جب تمام انسانوں کے دل اس دن کی ہولناکی سے مردہ ہو جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس کا دل زندہ رکھیں گے، اور اس دن گھبراہٹ اور بے چینی سے وہ بندہ بالکل محفوظ رہے گا اس رات کی عبادت کی وجہ سے۔ تو ہمیں ان عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو آدمی ان 5 راتوں کی قدر کر لے گا اور ان میں عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک 9 ذی الحجہ کی رات ہے، ایک 10 ذی الحجہ کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک شب قدر کی رات ہے اور ایک شب برات کی رات ہے۔ بہرحال ان میں سے 2 راتیں آ رہی ہیں، ان کی قدر ہم کر لیں، اللہ پاک ہمیں بیٹھے بٹھائے وہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑی چیز، ایک تو یہ تو کرنے والے اعمال تھے، انسان پھر بھی جو کرنے والے اعمال ہوتے ہیں پھر بھی انسان کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہیں نہ کہیں توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کی جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہوئی ہے اور جس قدر اس کے اندر وہ ظرف ہے وہ اعمال کرتا ہے، ہر بندہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس میں صدق ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، تو اس سے وہی بات ہے کہ وہ اعمال نور علی نور بن جائیں گے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ چھوڑنا ہے اور وہی گناہ، لہذا سب سے قابل توجہ چیز ہمارے گناہ ہیں، اور اصل بیماری ہمارے اندر یہی ہے کہ عبادت تو کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل سے کر ہی لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے اور ان کو چھوڑنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ گناہوں کو چھوڑنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں کو سب سے پہلے چھوڑنے کی کوشش کی جائے، اور کم از کم وہ بڑے بڑے گناہ جن کے بارے میں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو چکا ہے، تو اب علم ہونے کے باوجود اس کے اندر مبتلا رہنا یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں آپ سوشل میڈیا کا طوفان آپ کے سامنے، کیا کیا اسکینڈل سامنے آتے رہے، کیا نیک، کیا دنیا دار، کیا دیندار، کیا ایکٹریسز، کیا عام جو ہے رہنے والی بچیاں، کالج یونیورسٹی گوئنگ بچیاں، کیا گھریلو خواتین، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، بہت کچھ خبریں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے جو خواتین ہیں ان میں جو بہت بڑی غفلت، بہت وہ گناہ جو عام ہو گیا ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، وہ ہے بے پردگی۔
اب شرعی پردہ کرنے والی خواتین دنیا میں چند گنی چنی نظر آئیں گی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1000 میں ایک عورت ایسی ہے جو شرعی پردہ کرتی ہے. 1,00,000 میں بھی ایک عورت مل جائے تو یہ بھی مشکل ہے. لاکھوں میں کوئی عورت ایسی ہوگی جو واقعی شرعی پردہ کرتی ہوگی، کیونکہ گھر کے اندر بھی تو شرعی پردے کے احکام ہیں، صرف گھر کے باہر تو نہیں ہے نا. غیر محرم گھر میں بھی غیر محرم ہے، غیر محرم باہر بھی غیر محرم ہے. تو لہٰذا جو واقعی شرعی پردہ کرنے والی عورتیں ہیں وہ بہت کم ہیں. تو گھر کے اندر بھی تو نامحرم رہتے ہوں گے نا، جیسے دیور، جیٹھ اور دوسرے رشتے کے بھائی، وہ کثرت سے گھر کے اندر آتے رہتے ہیں. ان سے پردہ کرنے والی خواتین کہاں ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ. اگر کچھ خواتین پردہ کرتی بھی ہیں تو وہ گھر سے باہر پردہ کرتی ہیں. اس کے اندر بھی اکثر کا حال تو یہ ہے کہ ان کا پردہ برائے نام ہوتا ہے، شرعی پردہ نہیں ہے. حالانکہ شرعی پردہ فرض ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح نامحرم مردوں سے شرعی پردہ بھی فرض ہے. اور بے پردگی ایک ناجائز عمل ہے، ہم اس کو مانیں. اگر نہیں کر رہے تو ہمارا عمل ہے، لیکن اس کو مانیں کہ ایک ناجائز عمل ہے اور یہ ایک گناہ ہے بہت بڑا. جس طرح سود لینا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح نامحرم مردوں کے سامنے آنا جانا، خواہ گھر کے اندر ہو خواہ گھر کے باہر ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور جتنی دیر عورت نامحرم کے سامنے بے پردہ رہے گی اتنی دیر وہ عورت برابر بے پردگی کے گناہ کے اندر مبتلا رہے گی. لازمی بات ہے. اسی بے پردگی کی وجہ سے ایسی ایسی برائیاں سامنے آ رہی ہیں. لباس ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کا آپ کے خود سامنے ہے. بے شک وہ توبہ طائب ہو جائے، ہم سے بہت آگے بڑھ جائے، ہم ان کے اوپر وہ اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ نہیں سمجھ سکتے، ان کو ادنا نہیں سمجھ سکتے، لیکن تکلیف تو ہے نا. بلکہ الٹا حساب ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی ہماری وہ نسل، ہماری وہ بیٹیاں جو کسی وقت پورے لباس میں ہوتی تھی وہ بھی لباس چھوڑ چکی ہیں. اور یہ سلسلہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. ابھی جو نسل آ رہی ہے وہ تو شلوار قمیص وہ ہماری بچیاں بھول گئی ہیں. ان کا تو لباس ہی پینٹ شرٹ ہے. اور جو ہماری بچیاں پردہ کرتی ہیں وہ ماسک سے پردہ کرتی ہیں. جو اچھا خاصا پردہ کرتی ہوتی تھی وہ ماسک سے پردہ کر کے نکل گئی. شیطان بھی کیسے ترغیب طریقے سے نکالتا ہے گناہوں کی طرف. وہ ایک دم سے نہیں کہتا کہ چل بندی تو پردہ چھوڑ کر بے پردگی میں آ جا. شیطان یہ نہیں کہتا. شیطان کہتا ہے ماسک بھی تو پردہ ہے، چلو چھوڑو کوئی نہیں، تھوڑا لوز کرو پردہ، تھوڑا ماتھے سے اپنا کپڑا ہٹاؤ، تھوڑا چہرے سے ہٹاؤ، اور آج عبائے ہی کو چھوڑ دو، چادر لے کے جاؤ. کل کو کوئی نہیں، گاڑی سے تو اترنا نہیں نا، چادر میں ہی جاؤ. اس کے بعد کوئی بات نہیں، چادر دوپٹہ بھی تو چادر ہے. پھر اس کے بعد سر پہ یہ نا نیت صاف ہونی چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. اتار کے گلے میں رکھ دو، اور یہ گلے میں رکھ کے بھی کیا بوجھ، اتار کے پھینک دو. اب شلوار قمیض میں کون اتنا پیسہ لگائے؟ چلو مارکیٹ میں جاؤ، پینٹ شرٹ لے کے ٹائٹس لے لو، شرٹس لے لو اور زندگی گزارو. بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی بیٹیاں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، یہ بڑے گناہ میں مبتلا ہے. بے پردگی کا گناہ چاہے وہ کوئی بھی مبتلا ہے، وہ بہت کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ کا شکار ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کیوں پریشانیاں آ رہی ہیں، کیوں مسئلے آ رہے ہیں؟ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو سیدھا چل رہے، لیکن جس طرح کسی کو اپنے چہرے کا داغ نظر نہیں آتا، جب تک کہ شیشہ اس کے سامنے نہ، آئینہ اس کے سامنے نہ کر دیا جائے، وہ سمجھے گا میرا چہرہ بالکل صاف ہے. شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ داغ ہے بہت بڑا. اسی طرح اپنا گناہ ہمیں نظر نہیں آتا جب تک کوئی آئینہ بن کے ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو جائے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، آپ کے اندر یہ غلطی ہے. یہ تو ابھی کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا کہ ہاں بالکل سمجھانے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو نیکیوں کے اعلیٰ درجے پر فائز سمجھتے ہوئے دوسروں کو بہت پستی میں گراتے ہوئے تانوں کے ساتھ نہ بتائے کہ تم تو گنہگار ہو، میں تو نیکوکار ہوں. یہ کون کھوٹا کون کھرا اس کا پتہ رب العالمین کو ہے. لیکن ہم کوشش کریں، اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں. جب تک موت نہیں آتی ہم کوشش کرتے رہیں گے.
اچھا بہتر مسلمان بننے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہاں الٹا حساب ہے. جو بندہ سارے کلمہ گو ہے، ایک بندہ ہے وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بچی ہے مثال کے طور پر، وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کی طرف آتی ہیں، دین سیکھنے کی طرف آتی ہیں اور پردے کی طرف آتی ہیں، عبادت کی طرف آتی ہیں. دوسرا وہی بندی، وہ بھی کلمہ گو، اس نے بھی قبر میں جانا ہے، اس نے بھی پل صراط سے گزرنا ہے، اس نے بھی اللہ کے 5 سوالوں کا جواب دینا ہے، یہ بھی کلمے کا اقرار کرنے والی وہ بھی. لیکن اگر یہ تھوڑا سلپ ہو جاتی ہے، وہ سب سے پہلے اس کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، تو دیندار ہے، تو نے بد عملی کر لی. یعنی اس کو پھر جینے نہیں دیتے کہ تو بد عملی کر چکی، تو دیندار ہے، تو تیرے اندر تو عمل ہی نہیں. چھوڑ دو قرآن کا ترجمہ، چھوڑ دو دین پڑھنا، چھوڑ دو یہ جو تھوڑا سا پردہ شروع کیا ہے، چھوڑ دو یہ جو نمازیں، کیا فائدہ ان نمازوں کا، تمہارا تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر دیندار ہو تو بنو فرشتہ، اگر فرشتہ بن نہیں سکتے تو چھوڑ دو سب کچھ. یہ ہمارا ایک ہماری یہ سوچ بن گئی. حالانکہ اس کو تھوڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ بھی تو مسلمان ہے، مجھے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ میں وہ نہیں کر پا رہی جو یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تو شاباش کی مستحق ہے، مجھ پر بھی واجب ہے، مجھ پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی لازم ہے، جو کہ میں اپنی سستی، میں اپنی کمزوری، میں اپنی اللہ سے تعلق کی غیر مضبوطی کی وجہ سے میں عمل یہ نہیں کر پا رہی، اور یہ اللہ کی بندی آگے چل رہی ہے تو اس کو تو شاباش دینی چاہیے، یہ کچھ کر تو رہی ہے. کسی کو پیاس لگ جائے، ایک بندہ کہے کہ میں تو پانی نہیں پی سکتا، بس پیاس ہی سے میں مر جاؤں، اور دوسرا کہے کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے، دوسرا کہے کہ میں ادھر سے ادھر جاؤں، ادھر سے ہو سکتا ہے پانی نہیں جائے. تو اب وہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو جلاتا ہے نا، اور یہ بندہ مر جائے گا پیاس کی وجہ سے. بالکل وہ آخرت کے لیے تیاری میں آخرت کی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ بندی، اور یہ بندی کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دو، میں حالات کے حوالے، جو دنیا کہتی ہے میں نے وہی کرنا ہے، جو رشتہ دار کہتے ہیں میں نے وہی کرنا ہے، اور اس نے میری طرف انگلی اٹھائی تو میں نے یہ جو تھوڑا بہت عمل شروع کیا تھا، آئی ایم سوری، میں یہ بھی نہیں کر سکتی. تو اس طرح ہم پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں. اور اللہ کی بندی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرا کرتی. وہ کہتا ہے کہ بولنے والے بولتے رہیں گے، میں نے اپنی کوشش کرنی. تو اس لیے یہ گھبرا کر، یہ ڈر کے کہ آج میں نے عمل کیا، کل کمزور پڑ گئی، توبہ ہم کر لیں انشاءاللہ، اسی پہ ابھی بات ہوگی. تو بہرحال بے پردگی کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی اتنا ہی ناجائز ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ وہ عمل فلاں نے کیا. جس طرح وہ ناجائز عمل ہے، استغفر اللہ یہ بھی اسی طرح ناجائز عمل ہے. اللہ پاک ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، مجھ سمیت ہدایت عطا فرمائے کہ جو صحیح اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 سے زیادہ احادیث اس بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ان احکامات، ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. اسی لیے اصل کام گناہ چھوڑنا ہے. ہم لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن گناہ چھوڑنا بہت اہم چیز. جب تک کبیرہ گناہوں سے بچیں گے نہیں، جب تک ان سے توبہ طائب نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. تو جو عبادت کریں گے اس کا ثواب ملنے کی تو انشاءاللہ امید ہے، لیکن گناہوں کے چھوڑے بغیر کبھی بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی واقعتاً مکمل طور پر مسلمان کی سی زندگی ہو، ہمارا ایمان مکمل ہو، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں اور عافیت اور سلامتی نصیب ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت میں بھی ہم قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. اس کے لیے ضروری ہے جہاں ہم فرائض اور واجبات ادا کرتے ہیں وہاں گناہوں سے بھی بہت اہتمام سے بچیں. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کو جاری رکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد مچ گیا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے. لہٰذا جب ان کے گناہ، ان کی ہاتھ کی کمائیاں، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے فساد مچ گیا ہے،
لہٰذا ان پر ہم آزمائش ڈال دیتے ہیں، یذیقہم بعض الذی عملوا، کہ ان کے بعض عملوں، ان کے گناہوں کا مزہ ان کو چکھاتے ہیں، ان پر کچھ ڈال دیتے ہیں، ان کو کچھ آزماتے ہیں، تاکہ وہ، یہ بھی ایک رحمت ہے، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے لوٹ آئیں۔ ایک مرتبہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اصل بیماری تمہارے گناہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کو تمہاری بیماری کا علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بتلا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا علاج توبہ اور استغفار ہے، توبہ اور استغفار۔ تو یہ کرنا کون سا مشکل کا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ۔ امید ہے کہ تمہارا رب اتار دے تم پر سے تمہاری برائیاں اور داخل کر دے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، بس توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ زیادہ کرے تو یہ سیاہ داغ بھی بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جائے گا۔ یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا، دل تاریک ہو گئے، دل چٹیل پتھر کی طرح بن گئے، دل بنجر ہو گئے، دل بیابان ہو گئے، اور اس کی آبادی استغفار اور توبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نیکی اور برائیوں کی اعتبار سے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نیکی اور برائیوں کے اعتبار سے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ پہلی قسم کی مخلوق وہ ہے جس سے نیکی کا صدور تو ہوتا ہے، یعنی نیکی تو کرتا ہے لیکن اس سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، اور یہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں جن کے بارے میں رب کریم فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو نور ہی نور ہے، ظلمت اور شر کا وہاں بالکل گزر نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے جس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی ہے اور برائی کی بھی، اور یہ مخلوق انسان ہے۔ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو اس کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے یہ صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہے اور نیکی کے جذبات دب جاتے ہیں، کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو اس کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی فرد، کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی زندگیوں میں بھی ایسے اعمال ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، تو ہم کون ہیں کہ ہم سے کبھی گناہ ہی سرزد نہ ہو؟ مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت کی علامت شروع ہونے سے پہلے تک ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ کی حالت نہ ہو جائے، یعنی جب تک موت اس کی روح حلق تک نہ آ جائے، لیکن موت کی واضح علامات شروع ہونے کے بعد
در توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ جب وہ ڈوبنے لگا تھا اس نے کہا تھا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب یہ کہتا ہے اور نافرمانی کرتا رہا تو ساری زندگی اس سے پہلے اور تو رہا گمراہوں میں، لہٰذا اللہ نے فرمایا تیری گردن تو کبھی بھی جھکتی ہی نہیں تھی، لہٰذا تمہیں موت آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے، اب تو توبہ کر رہا ہے، اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو غرغرے کی کیفیت ظاہر ہونے کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اس سے پہلے ہر گنہگار کے لیے در توبہ کھلا ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ رحیم و کریم آقا اپنے گنہگار بندوں کو بڑے پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گنہگار بندو تمہیں میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم خطا کار ہو، گناہوں میں زندگی کے قیمتی مال و سال بسر کر چکے ہو، مگر ہو تو تم میرے۔ دنیا والے ممکن ہے تم سے نفرت کریں، وہ تمہیں دیکھ کر نفرت سے منہ موڑیں گے، حقارت سے کہیں گے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بے نماز ہے، مگر میرے در پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے آؤ گے تو میں تمہیں تانے نہیں دوں گا، تمہاری حکم عدولیاں، تمہاری نافرمانیاں نہیں جتلاؤں گا، بلکہ تمہیں آغوش رحمت میں ڈھانپ لوں گا۔ 90 سال کا وہ بوڑھا انسان جس نے زندگی میں اپنے مولا کے سامنے ایک سجدہ نہ کیا ہو، وہ بھی اگر اس کے بعد آ کے کہے، اپنے مالک کو پکار کر کہیں کہ اے خالق و مالک میں زندگی کی قیمتی 90 بہاریں گوا کر لٹا کر تیرے در پر حاضر ہوا ہوں، میرے پاس سوائے گناہوں کے کچھ نہیں، مجھے سب نے ٹھکرا دیا، مگر اے مالک تو نہ ٹھکرانا، خاموش۔ تو جواب آتا ہے کہ میرے بندے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے خاموش، اے گنہگار بوڑھے تو نے آنے میں ضرور دیر کر دی، مگر میری مغفرت میں دیر نہیں ہوگی۔ اس در پر آنے والوں کو ٹھکرایا نہیں جاتا، گناہوں کی غلاظت میں آلودہ انسانوں کو دھتکارا نہیں جاتا، ان سے نفرت نہیں کی جاتی، ان کی غلطیوں کو گنوایا نہیں جاتا۔ تیرے گناہ بہت صحیح مگر میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے تو یوں بھی سفید بالوں سے حیا آتی ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ میں نے تیری سچی توبہ کی وجہ سے تیرے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ وہ دل شکستہ بوڑھا جو گناہوں کا انبار لے کر آیا تھا، اب نیکیوں کا بار گرا لے کر واپس پلٹتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدلہ دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے پر قادر ہیں تو یقیناً قادر ہے، تو یقیناً قادر ہے اللہ۔ گناہ غلاظت، نجاست، ظلمت اور شر ہے، کیسے اللہ، ایک بات ہے کہ وہ کیسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا، اور نیکی طہارت، خوشبو، نور اور خیر ہے، وہ کیسے رب کریم سے دوری کا سبب بن سکتا۔ لیکن بعض دفعہ جب کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، اسے احساس ستانے لگتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، میں غلام ہوں وہ آقا ہے، میں مرزوق ہوں وہ رازق ہے، میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے، میں منعم علی ہوں وہ منعم ہے، مجھ پر اس کے انعامات اور احسانات کی کوئی حد ہی نہیں، پھر میں نے اس کی نافرمانی کیوں کی، میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، میں عذاب الہی اور عذاب عظیم کو کیسے برداشت کر سکوں گا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اپنا منہ دکھاؤں گا، میں کیسے اپنا منہ دکھاؤں گی۔ جب ان احساسات اور جذبات کے ساتھ وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے
اور آنکھوں سے اشک ندامت بہاتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں اور ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور کیا عجب اگر وہ توبہ پر قائم رہے تو صرف ان آنکھوں پر ہی نہیں، اس کے پورے وجود پر آگ حرام ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ من بعده وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر رحمت لازم ٹھہرائی ہے کہ جس نے تم میں سے نادانی سے کوئی برا کام کیا پھر اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کس قدر اپنے در کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ ایام، یہ دن، یہ راتیں اس قابل ہیں کہ ہم ان میں اللہ کو منا سکے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ ہمیں گناہوں سے بچنا تو ضرور چاہیے، لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے مالک حقیقی کی رحمت پر نظر رہنی چاہیے، جو اس قدر رحیم ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کر دیتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما کہ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں سے جو بڑے کام ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں، چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور ہم تم کو ایسی ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے، یعنی جنت میں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ تحریر فرما دیے تو جو نیکی کا ارادہ کرے مگر کرے نہیں تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھتے ہیں، پھر اگر ارادہ کرے اور نیکی کرے تو اسے اپنے ہاں 10 سے 700 گناہ تک بلکہ بہت زیادہ گناہ تک لکھ دیا جاتا ہے، اور جو گناہ کا ارادہ کرے پھر کرے نہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک پوری نیکی لکھ لیتے ہیں، پھر اگر گناہ کا ارادہ کرے پھر کر بھی لے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک گناہ لکھتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ رحمت کا کوئی ٹھکانہ بھی ہے، گناہ کا ارادہ کیا مگر اللہ کے ڈر سے باس آ گیا تو اس پر بھی نیکی مل جاتی ہے، گناہ کے بعد نیکی کر لی تو اسے گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر تو جہاں بھی ہو اور برائی کے بعد نیکی کر، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اس حدیث پاک میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لے، یہ نیکی گناہ کی مغفرت اور کفارے کا باعث ہوگی، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی مسلمان کو فرض نماز حاضر ہو جائے، یعنی جب فرض نماز کا وقت آئے، یعنی نماز کا وقت حاضر ہو جائے، پھر وہ نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور نماز کا رکوع سجدہ بھی اچھی طرح کرے تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کرے، اور یہ کفارہ سیئات ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ کہ کس قدر آسانیاں ہیں کہ ہم اس عشرے میں جب کہ نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو کس قدر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، کس قدر ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں اس عشرے کے اندر، اور جو گنے چنے دن ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں یہ دن عطا فرمائے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی ذات کی فکر کریں اور اللہ کے بندوں کی فکر کریں، ان کی نیکیوں کی بھی فکر کریں، ہم اپنی بھی فکر کریں، پوری امت بلکہ پوری انسانیت کا غم ہمارے دل میں
آ جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا غم نہیں تھا کہ اس کا بہت پیارا گھر نہیں بنا اور اس کے کمرے کھلے نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول کو فکر تھی کہ یہ آخرت کی آگ سے بچ جائے، یہ دنیا میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو لہٰذا پوری امت بلکہ پوری انسانیت کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے اور آہوزاری کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادتک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور کبھی کبھار آپ کے لبوں پر یہ استغفار ہوتا تھا کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف ایک محفل میں، ایک مجلس میں بھی 100 بار توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ بے شک ہم مجلس میں یہ شمار کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس پیغمبر جو ہر خطا سے دور، ہر گناہ سے معصوم اور ہر نجاست سے پاک، مطہر و مطہر نبی، جن کی طہارت پر چاند کی کرنیں، ستاروں کی روشنی، سحر کی نورانیت، پھولوں کا حسن، صلحاء کی نیکی، اولیاء کی ولایت اور اتقیاء کا تقوی قربان کیا جا سکتا ہے۔ وہ مغفور انسان جنہیں مغفرت کی بشارت قرآن کریم میں بار بار سنا دی گئی، اور جو صرف خود ہی مغفور نہیں بلکہ ان کے مقدس لبوں کی برکت سے لاکھوں اور ہزاروں کو بخشش کے پروانے ملے۔ اسی معصوم، مبشر اور مغفور انسان کی یہ حالت کہ وہ اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزاں رہتے تھے۔ ان کی راتیں اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی، کثرت قیام سے ان کے پاؤں سوج جاتے، وہ ایک دن میں 70 بار اور کبھی 100 بار توبہ استغفار فرماتے، مگر اس عظیم پیغمبر کا نام لینے والے ہم گناہگاروں کا یہ حال ہے کہ بال بال گناہوں میں جگڑا ہوا ہے، نامہ اعمال میں سیاہی ہی سیاہی ہے، لمبا سفر درپیش ہے مگر زاد راہ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی گناہوں میں گزار دی، گناہوں میں پڑی ہوئی ہماری زندگی، ہم گناہوں پر ندامت بھی نہیں کرتے۔ ہم گناہوں پر ندامت کریں، توبہ استغفار کریں، گڑ گڑا کر اپنی نافرمانیوں کی تلافی کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ تو جس شخص کے گھر میں آگ لگ جائے وہ آگ بجھانے کے لیے کسی فائر بریگیڈ والوں کو نہیں بلاتا، سب سے پہلے وہ آگ کو بجھانے کی خود کوشش کرتا ہے، اور پھر بلایا جاتا ہے کہ جی اس کو جتنا وسیع پیمانے پر آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو اندر گناہ ہیں، یہ گناہوں کی آگ ہے جو لگی ہوئی ہے، یہ توبہ سے یہ آگ بجھ جائے گی، استغفار سے یہ آگ بجھ جائے گی، توبہ سے یہ آگ بجھ جائے گی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر ہم عمل کریں، سچے دل سے توبہ کی نیت کریں، اور جو اب تک غلطیاں خاص طور پر رمضان المبارک کے بعد جن گناہوں کا شکار رہیں، جو کوتاہیاں ہمارے اندر آئیں اور جو غفلتوں کا ہم ارتکاب کرتے رہیں، غفلتوں میں مبتلا رہیں، تو اللہ سے آج کی رات سچے دل سے نماز کے بعد صلاۃ و توبہ پڑھ کر اللہ سے ہم معافی مانگیں، ہم سب کہ اللہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح، یعنی توبۃ النصوح کہتے ہیں پکی اور سچی توبہ، ایسی توبہ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ہمیں مل جائے، تو ان کی شان کریمی جوش میں آ جائے۔ اسی لیے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، اور فرمایا
رحمت اور محبت اللہ کی اصل صفت ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں عذاب دے کر ان کو کیا ملے گا۔ تو اس لیے میری معزز ماؤں، میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، آئیں ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائیں، ہم اللہ کو منائیں۔ ذی الحجہ کے ایام ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کو ہم قیمتی بنائیں، ذکر سے، تسبیحات سے، درود شریف سے، تلاوت سے، تکبیرات سے، صدقے سے، نفلی روزوں سے، اور لمبے لمبے سجدوں سے، اور بہت لمبی لمبی دعاؤں سے اللہ رب العزت کو راضی کر کے زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم مجھے اور آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچے دل سے توبۃ النصوح کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہم ان تمام نیک اعمال پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔